الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. حضرات، ہمارے دین کا نام ہے دین اسلام، یعنی سلامتی کا دین. اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے اور قیامت کے دن جس کی کوئی حیثیت ہوگی وہ دین اسلام ہے بس. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی طریقے ہو، کوئی اور مذہب ہو، کوئی اور دین ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے. یہ جو سلامتی کا دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسانوں کو جو بلاتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا بھی انسانوں کو سلامتی کے گھر کی طرف ہے. یہ جو سلامتی ہے اس کی کئی اقسام ہیں. یہ دین جو سلامتی ہمیں دیتا ہے، سلامتی کی طرف بلاتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے، شرک سے، کفر سے سلامتی کا پیغام دے کے اللہ کی توحید اور نیکی اور پارسائی کا یہ اسلام یہ دنیا کو پیغام دیتا ہے. انسان کے عقل اور شعور کو قائم دائم اور سلامت رکھنے کے لیے ہر قسم کا نشہ اور ہر قسم کی نقصان دہ چیز کو اللہ کے دین نے حرام قرار دے دیا. اور اسی طریقے سے انسانوں کی عزت، انسانوں کی آبرو اور انسانوں کا مال اور انسانوں کا جان، اس کی سلامتی کے لیے شریعت نے ہدایات اور ماحول اور پھر اس کے بعد یہ قانون حدود اور تعزیرات کے ذریعے انسانوں کو یہ سلامتی عطا کی ہے. اور قیامت کے دن کی جو سلامتی ہے یہ جہنم سے سلامتی کا پیغام یہ قرآن مجید دیتا ہے. یہ
یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستوں کی سلامتی کے بارے میں ایک پیغام دیا ہے کہ رستوں کی سلامتی کس طریقے سے ممکن ہے۔ حضرات، یہ جو رستے جب سلامت ہوں، جب یہ محفوظ ہوں اور ان میں کسی قسم کی چوری، ڈکیتی اور اغوا اور اسی طریقے سے لوگوں کا مال اور جان چھین لینا جب یہ نہ ہو، اس ملک میں امن، سکون اور چین ہوتا ہے اور سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل سے جن رستوں میں سلامتی ہو، جن راہوں پہ سلامتی ہو، جن رستوں میں کسی کی عزت کے اوپر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، کسی کی عزت کو لوٹ نہ سکے، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، وہ رستے یہ دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بنتے ہیں۔ اور جن رستوں میں سلامتی نہ ہو، وہاں عزتیں سلامت نہیں ہوتی، مال سلامت نہیں ہوتا، جان سلامت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ایک علاقے کا مال دوسرے علاقے میں کوئی کسی قسم کی ترسیل اور کھانے اور پینے اور دیگر چیزیں بھی وہ دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتی اگر رستے محفوظ نہ ہوں۔ شریعت نے رستوں کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو رستہ ہے، یہ جسے راہ ہم گلیاں کہتے ہیں، گلیاں، سڑکیں، کوچے جو بھی ہیں، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کی شریعت نے اس بارے میں بھی ہدایات فرمائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الطریق سبعۃ اذر، فرمایا جو رستہ ہے گلی، یہ کم از کم بھی کسی جگہ یہ چوڑائی جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 7 ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے 10.5 فٹ سے کم کوئی گلی مسلمانوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں، آپ ہندوؤں کے علاقے، پرانے شہر دیکھیں، گلیاں تنگ، تاریک ایسے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اسلام سمجھتا ہے ایک مرد اگر اپنی کسی ماں، بہن یا عزت کے ساتھ جا رہا ہے اور دوسرا مرد بھی اپنی عزت کے ساتھ آ رہا ہے تو دونوں کے لیے رستہ جو ہے یہ برابر ملنا چاہیے۔ کوئی گلی بھی جو ہے 10.5 فٹ سے کم بنانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ بات لوگوں کو پہلے سمجھ نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ کم از کم جو گلی ہے یہ 10.5 فٹ ہو، اگر ہو ایک مرد اپنے ساتھ عورت اور دوسرا مرد اپنے ساتھ عورت جو ہے آرام سے گزر سکتے ہیں۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور رستے میں جو کسی قسم کی جو تکلیف دہ چیز اگر کوئی پائی جاتی ہے، کوئی گندگی ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی شیشہ ہے، کوئی چبھنے والی چیز ہے، کوئی انسان جس سے گر سکتا ہے ٹھوکر لگ کے، ایسی چیزوں کو اگر کوئی مسلمان صاف کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَكَ صَدَقَةٌ، اللہ کے نزدیک یہ بھی اس مسلمان کا صدقہ لکھا جائے گا جو مسلمان رستے سے ایسی چیز کو ہٹاتا ہے جس سے مسلمان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ صدقہ ہے کہ رستے صاف رکھے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تم سے پہلے کی بات ہے، کسی نبی کا ایک امتی تھا، یہ رستے میں سے گزر رہا تھا، رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی ٹانی تھی، یہ ٹانی کانٹے دار وہ درخت تھا، اس کی ٹانی عین رستے کے درمیان آتی تھی، آتے جاتے لوگوں کے ساتھ وہ اڑس جاتی اور لوگوں کے کپڑے، آنکھیں، جسم کو وہ ایسے تنگ کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ٹھہر گیا، اس نے کہا کہ یہ ٹانی جو تنگ کرتی ہے انسانوں کو، کیوں نہ اس کو پرے کر دیا جائے۔ کہنے لگا وہ آدمی اللہ کی قسم میں اس ٹانی کو لازمی طور پہ پرے کر کے تاکہ مسلمان گزریں تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا جب میں نے معراج کیا نا، معراج پہ گیا، میں نے وہاں جنت دیکھی، فرمایا میں نے اس بندے کو بھی جنت کے اندر دیکھا، وہ جنت کے ایک درخت کے نیچے ٹہر رہا تھا، وہ آدمی جس نے رستے کو صاف رکھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے رستے لوگ صاف نہیں رکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا لوگوں 3 قسم کی لعنت والے کاموں سے بچ جاؤ۔ وہ 3 قسم کے لعنت والے کام کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں پہلا یہ ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی انسان کسی ایسی جگہ پہ پیشاب پخانہ کر دیتا ہے جو صاف پانی ہے، وہ ٹیوب ویل کا پانی ہو، وہ نہر کا پانی ہو، یا کسی جگہ وہ علاقے، جن علاقوں میں پانی بس آسمانی بارش سے پانی تھوڑا بہت جمع ہوتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لعنت والا کام ہے اگر کوئی ان کے کنارے پہ آ کے پیشاب پخانا یا ان میں ڈالتا ہے پیشاب پخانا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ بات کرنے والی نہیں۔ ہمارے ہاں تو وہ لوگ جو سوئمنگ پولوں میں جاتے ہیں اکثر وہ پیشاب کرتے ہی جا کے اندر ہیں سوئمنگ پول کے اندر۔ مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ میں نے بھی وہاں ہی پیشاب کر دیا، اور اسی میں نہاتے ہیں اور پھر اسی کا وہی پانی منہ کے اندر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لعنت والا کام ہے۔ دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جگہ کو سایہ دار اگر درخت ہے، عربوں کے اندر چونکہ سایہ دار درخت کی بڑی قلت ہوتی ہے، درخت ہی کم ہیں اور پھر سایہ دار، کئی دفعہ مسافر کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی لعنتی انسان کا کام ہے کہ سایہ دار درخت کے نیچے وہ پیشاب وغیرہ بول کرتے اس میں۔ اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو ہے والذی یتخلی فی الطریق، اور وہ انسان جو رستے کے اندر پیشاب پخانہ کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں لوگ پہلے بچوں کو گلیوں کے اندر ہی بٹھا دیا کرتے تھے، کوئی پتہ ہی نہیں تھا، تعلیم ہی نہیں تھی کہ گلی کے اندر بچوں کو بٹھانا ہے نہیں بٹھانا ہے، گلیوں کے اندر پیشاب، جتنی قسم کی گندگی ہوتی ہے گھر سے جھاڑو پھیرتے وہ سارے گلی کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لعنتی لوگوں کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو مسلمانوں کے رستے کے بارے میں مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، رستے کے بارے میں ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت علیہم لعنتہم، فرمایا تمام گزرنے والے لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہمارے بازاروں میں کس طریقے سے لوگوں نے، ایک چھوٹی سی 6 فٹ کی دکان ہے اور 6 فٹ اس نے آگے وہ بڑھائی ہوئی ہے دکان، اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں۔ وہ 20 فٹ کا بازار ہے اور ایسے لگتا ہے گزرتے وقت جیسے 5 فٹ کا بازار ہے، اور باقی سارے کا سارا جو ہے آگے ریڑھیوں کے ذریعے اور آگے پھر دیگر پھٹے اور تختوں کے ذریعے لوگوں کی گزرگاہوں کو تنگ کرنا۔ اللہ کی قسم یہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی لعنت ہے ان انسانوں کے اوپر۔ وہ سمجھتے ہیں شاید اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید اس کے بغیر رزق ہی شاید نہیں ملے گا۔ مسلمانوں کے بازار پوری کائنات میں سب سے صاف اگر بازار ہوتا ہے وہ مسلمان کا بازار ہوتا ہے، جس میں کوئی کیل تک، کوئی اینٹ کو روڑا تک نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں سے گزرنے والا مسلمان اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیتا ہے۔ کسی مسلمان کو اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ وہ ٹکرائے اور وہ گر پڑے۔ یہ مسلمانوں کے بازار ایسے ہونے چاہیے۔ ہمارے بازاروں کو دیکھیں، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں یہ لگتا ہی نہیں مسلمانوں کے بازار ہیں، یا یہ لگتا ہی نہیں کہ ان بازاروں کے ماننے والے جو ہیں، رہنے والے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے۔ بازاروں کے اندر سے گزرتے تو لگتا ہی نہیں۔ یہ ارائنا والی گلی میں دیکھ لیں یہ کیا ہے، دال بازار میں دیکھ لیں کیا ہے، یہ نکا چونک، جو بھی بازار ہیں ہر بازار کے اندر یہ ہے کہ دکانیں آگے بڑھائی ہوئی ہیں
اور کئی لوگوں نے تو یہ کیا ہوا ہے کہ دکان کے آگے کسی کو پھٹا زمین کے اوپر لگوا کے سڑک کے اوپر اس پھٹے کے پیسے لیتے ہیں، جو سراسر حرام ہے، جو سراسر حرام ہے، اس لیے کہ وہ جس زمین کا کرایہ لے رہا ہے یہ زمین اس کی ہے نہیں۔ کرایہ وہ انسان اس زمین کا لے سکتا ہے جو اس کی اپنی زمین ہے، جو اس نے اس دکان کرائے پہ لی ہوئی ہے، اس کا اگر دکان کسی کو آدھی دیتا ہے یا کچھ حصہ دیتا ہے اس کا کرایہ تو لے سکتا ہے۔ سڑک تو جو ہے یہ عوام کی سڑک ہے، عوام کی سڑک جو ہے اس سے کوئی انسان اگر کرایہ پھٹا آگے لگوا کے لیتا ہے، اللہ کی قسم 100% یہ حرام کھانے والی بات۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خاص طور پہ یہ ہے، اللہ کی لعنت بھی ان انسانوں کے اوپر ہے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور بڑے بڑے نیک اور پارسا لوگ بھی اس کام میں پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں کہ اس دین اسلام نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن کہا، لوگو ایاکم والجلوس فی الطرقات، لوگوں رستوں میں، گلیوں میں، بازاروں کے اندر نہ بیٹھا کرو۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے بازاروں میں دیکھیں کیا ہے کہ دکاندار جو ہے باہر کرسی اس نے رکھ کے، کرسی رکھ کے باہر بیٹھا ہوا ہے، اور آتے جاتے کو باجی آؤ، باجو آؤ، بابو آؤ، بندے آپ کر کے اس نے رستے کو بھی روکا ہوا ہے اور باہر آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کا نافرمان ہے وہ آدمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، فرمایا رستوں کے اندر نہ بیٹھا کرو، یہ میں منع کرتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں منع کرتا ہوں کوئی انسان رستوں کے اندر نہ بیٹھے، ایک دو آدمی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں کوئی ضروری کام کی بات کرنی پڑتی ہے، ہم رستے میں کئی دفعہ کھڑے ہو کے بات کر لیتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان رستے میں بیٹھتا ہے اس کو چاہیے کہ پھر وہ رستے کا حق ادا کرے۔ صحابہ کہنے لگے وما حق الطریق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول رستے کا کیا حق ہوتا ہے؟ فرمایا رستے کا بھی حق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی وجہ سے رستے میں رک گیا ہے، وہ سڑک ہے، وہ گلی ہے، وہ بازار ہے کوئی، اگر وہ کسی وجہ سے رک گیا ہے، پہلی بات یہ ہے غض البصر، اس کو چاہیے کہ اپنی نگاہ جو ہے وہ نیچے کر کے رکھے، کسی مسلمان غیر مسلمان بچی کے اوپر، عورت کے اوپر اس کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، یاد رکھے۔ یہ سب سے پہلی بات یہ غض البصر اس کو چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تو خاص طور پہ بندے رکھے ہوتے ہیں، آؤ باجی، ایک ایک عورت کو بلا کے جگہ دیکھ کے باقاعدہ طور پہ نظارہ کر کے کہتے ہیں آؤ باجی، آؤ باجی، آؤ باجی کر کے۔ اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو وہ نیچا رکھے۔ ایک مسلمان یاد رکھ لیں، یہ بات دھیان سے سن لے، اگر روئے زمین کی ساری عورتیں سارے کپڑے اتار کے بھی بازاروں میں آ جائیں، اللہ کی قسم مسلمان کا پھر بھی ایک فرض ہے اپنی نگاہ کو نیچے رکھ کے، ان کو دیکھ نہیں سکتا وہ۔ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ کئی لوگ کئی دفعہ کہہ دیں جی دیکھو جی خود دکھانے آئی ہے عورت تو ہم دیکھیں نا، بے شک ایک عورت سارے کپڑے اتار کے کیوں نہ آ جائے، لیکن مسلمان کے لیے نبی علیہ السلام اور اللہ کا ایک حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن کا یہ ایک ہی فرض ہے کہ وہ اپنی نگاہ جو ہے یہ کسی اور عورت کے جسم کے اوپر، اس کے بے شک اس نے کپڑے پہنے ہو یا نہ ہو، اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَدُّ السَّلَامِ، اور وہاں اگر کھڑا ہے کوئی اس کو سلام کہتا ہے تو وہ اس کو وعلیکم السلام کہے۔ اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے تو اس کو بھی جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی سڑک میں کھڑا ہے یا گلی میں کھڑا ہے، روڈ کے اوپر اگر کوئی کھڑا ہے، تیسرا اس کا حق دے ہے یہ ہے اہداء السبیل۔ اہداء السبیل کا مطلب یہ ہوتا ہے
وہاں وہ کھڑا ہے تو کوئی مسلمان وہاں سے گزرتا ہے, اس کو پتہ پوچھتا ہے, بھائی فلاں میں جگہ جانا ہے, آپ جانتے ہیں, آپ یہاں کھڑے ہیں, اس علاقے کے فلاں فلاں بندے کو, فلاں گلی کدھر ہے, فلاں علاقہ, فلاں بندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ فرض قرار دیتا ہوں, اس کو سارے کام چھوڑ کے اس کو پتہ بتائے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اور جا کسی اور کو پوچھ لے جا کے, یہ مسلمانوں کا کام ہے. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو. کس قسم کی گندی گفتگو ایک مسلمان کرتا ہے. مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, وہ سارے کام چھوڑ کے اس کو کہے بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ ادھر ہے, یا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. پھر تیسری چوتھی بات یہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اگر بازار کے اندر ہے تو اس کو یہ چاہیے, اگر کسی نے کہا ہے بھائی یہ میرے سر کا سامان ہے, ذرا نیچے اس کو رکھنا ہے, ذرا پکڑ کے نیچے اتار دینا, یا نیچے سامان پڑا ہوا ہے یہ پکڑ کے میری سواری کے اوپر رکھ دو, کوئی آدمی اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے. یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ کا کہ وہ اس کے سامان کو اوپر رکھے, یا اتارنا ہو تو اس کے سامان کو اتارے. یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پانچویں بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق یہ ہے الامر بالمعروف. فرمایا اس کو چاہیے کہ نیکی کا حکم دے لوگوں کو. نماز کا ٹائم ہو گیا, اذان ہوگی, اس کے اب بھائی چلو دکان بند کرو, چلو کچھ بندے اب چلے جائیں یا کچھ بعد میں چلے جائیں, یا دکان بند کر, یا چلو یار نماز کی طرف چلو یار, یہ کیا بات, اس کو نیکی کا حکم دے. اللہ معاف کرے ہمارا تو حال ہی اور ہو گیا ہے. اور چھٹی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آخری بات یہ ہے, فرمایا نہی عن المنکر. اس کو چاہیے کہ اگر کوئی برائی دیکھے تو اس سے روکے, بھائی یہ کام نہ کرو, بھائی یہ لباس ٹھیک نہیں, یہ لباس نہیں تم بیچ سکتے, یہ چیز نہیں تم بیچ سکتے, اللہ نے اس سے منع کیا ہے. ہمارے ہاں تو جو انسان گندے سے گندا جو لباس بیچتا ہے اس کی دکان زیادہ چلتی ہے, اس کو زیادہ بڑا سٹور سمجھتے ہیں جی, وہاں ہر قسم کے فرانس کے کپڑے ملتے ہیں, اٹلی کے اس قسم کی واہیات گفتگو کرتے ہیں. اور کوئی یہ بھی کہے اور اس دکان پہ مسلمانوں کے کپڑے ملتے ہیں, محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق کپڑے ملتے ہیں, اور کوئی یہ بھی کہنے والا تو کوئی ہو نا, جس کو دیں جی وہ جو نیا بنا نکلا. اور شادیوں اور بیاہوں کے اوپر خاص کر کے جو بے حیائی جو ہے, اس کے جو کپڑے, ایک مسلمان کو چاہیے اس کو بھائی یہ کپڑے نہ بیچو, کل قیامت کے دن اور تم پتہ ہے کس کے ساتھ اٹھو گے. ایک آدمی یاد رکھیں حضرات, یہ بات دھیان سے سن لے, ساری انسان دنیا میں یہ دو قسم کے انسان, اچھے یا برے. مسلمان, ہر مسلمان کی ہر کوشش جو کرتا ہے یا وہ دین اسلام کے لیے ہوتی ہے یا کفر کے لیے ہوتی ہے. کل قیامت کے دن یہ آدمی محمد الرسول اللہ کو کیا جواب دے گا جو بے حیائی کے کپڑے بیچتا ہے اور ساری زندگی محمد الرسول اللہ کہتے رہے حیا والے لوگوں, حیا والے لوگوں, حیا والے کپڑے, اس کے پابند بن جاؤ. تم ساری زندگی ابو جہل کی بات مان کے اس کے پیچھے لگ, اور ساری زندگی تو ابو جہل کی چاکری نوکری کرتا رہا. اب قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کے پاس آ کے کیسے کہتا ہے آب کوثر کا پانی مجھے دو, کیسے کہتے ہو کہ مجھے حوض کوثر سے پانی. ساری زندگی تو یہودیوں کے کپڑے, اور تو یہودیوں کے کپڑے اور ان کا طرز لباس اور زندگی اور طرز معاشرت جو ہے اس کو مسلمانوں کے اندر عام کرتا رہا. اور بڑے شوق سے کہتا ہے جی میں ڈائریکٹ اٹلی سے میرے کپڑے آتے ہیں, جی ڈائریکٹ میرے کپڑے فلاں ملک سے آتے ہیں, فلاں ملک سے آتے ہیں. اللہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے. اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ بھائی یہ کام نہ کرو, یہ غلط ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے میں بیٹھنے والا جو انسان ہے اس کے لیے ایک بڑی خاص بات نبی علیہ السلام نے کی جو ہمارے ہاں لوگ ہنسی اور مذاق میں اڑا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کئی دفعہ کئی انسان ہوتے ہیں لوگوں کو الجھانے کے لیے اور ستانے کے لیے اور ان کو پریشان کرنے کے لیے. کسی نے پتہ پوچھا ہے کہ وہ گھر کس کا ہے, کس جگہ ہے, وہ گھر سامنے ہوتا ہے,
یہ انسان اس کو کہتا ہے یہ جی 4 گلیاں چھڑ کے نا آگے جا کے وہاں سے یہ اس کو پھیرے لگواتا ہے ہمیں. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سامنے ہوتا ہے بازار کے اندر وہ جی آگے 3 چوک چھوڑ کے آگے 5ویں چوک میں جائیں گے تو وہ وہاں نہیں ہوتا. یہ لوگوں کو خراب کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بڑی خوفناک بات کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بازار میں کوئی اندھا آ جاتا ہے اور وہ رستہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کدھر ہے اور یہ اندھے کو رستے غلط پہ لگا دیتا ہے کہ جائے, ہمارے ہاں کئی لوگ کہتے ہیں جائے مرے سانو کی جتھے مرضی کھجل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو انسانوں کو اس طریقے سے خراب کرتا ہے نا, غلط گائیڈ کرتا ہے, فرمایا قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اس کو کہا جائے گا ادھر آؤ, یہ آدمی ادھر آئے گا. قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو کہا جائے گا کیا چاہتا ہے تو؟ وہ کہے گا جی میں جنت جانا چاہتا ہوں, سیدھی سی بات ہے. اس کو کہا جائے گا وہ سامنے رستہ ہے جنت کا, سیدھا چلے جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہاں چلتا 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 جنت کے دروازے کے پاس پہنچے گا, جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا. وہ کہے گا کیا بات ہے, میں تو جنت کی طرف دروازہ بند. اسے کہا جائے گا او بھائی تجھے کسی نے مزاح میں کہہ دیا کہ یہ جنت ہے, جنت نہیں, واپس وہ دوسری طرف ہے, جاؤ ادھر. اس کو جنت کے دروازے سے واپس کر دیا جائے گا جو دنیا میں انسانوں کو اس طریقے سے خراب کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بازاروں اور گلیوں میں پھر پیار اور محبت کی فضا قائم رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث میں آتا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا, اس نے آ کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کوئی خوبی ایسی بیان کریں. فرمایا اسلام کی ایک خوبی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ 2 چیزیں مسلمان میں لازماً پیدا ہو جاتی ہیں. یہ بات سمجھ لیں, ہر انسان اس بات کو سمجھے. فرمایا مسلمان ہونے کے بعد 2 چیزیں لازماً پیدا ہوتی ہیں. اے اللہ کے رسول وہ کیا؟ فرمایا پہلی جو ہے تطعم الطعام, یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے, یہ مسلمان کی علامت ہے. وہ کسی نے کھانا بھائی میں نے لو اسے بھی دے دو, اور چلو اسے بھی دے دو, کسی ماڑے غریب کو اس کو بھی کھانا کھلا دو. میں ایک مسلمان کے اندر یہ عادت پیدا ہو جانی چاہیے. یہ خوبی مسلمان کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد لازماً پیدا ہونی چاہیے. اگر یہ خوبی پیدا نہیں ہوتی اس کو اپنے کلمے پہ غور کرنا چاہیے. آیا میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ یہ بات کو سمجھنا کی کوشش کرنی چاہیے. کیا میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلانے کی میرے اندر یہ عادت ہو کہ ماڑا ہے, غریب ہے, اور دو یار اس کو دے دو, اس کو بھی دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہونے کے بعد ایک یہ خوبی مسلمان میں لازماً پیدا ہوتی ہے, کسی بھوکے کو, ماڑے کو, غریب کو دیکھ کے کہتا ہے اور دو یار اس کو بھی کھانا کھلا دو, دے دو میں پیسے دے دوں گا. دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز فرمائی, فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. فرمایا دوسری خوبی یہ پیدا ہونی چاہیے, چاہے وہ بندہ واقف ہے چاہے بندہ واقف نہیں, اس کو چاہیے ہر ایک کو السلام علیکم کہے. لوگوں اگر آج سے پہلے جو 2 عادتیں نہیں تھیں, اللہ کی قسم آج کے بعد یہ دونوں عادتیں آپس میں پیدا کر لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں, مسلمان کا اسلام ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے اگر یہ خوبی پیدا نہیں ہوتی. کوئی انسان ہے آپ جاتے اس کو السلام علیکم کہے, السلام علیکم السلام علیکم. یہ مسلمانوں کے بازاروں گلیوں میں آتے جاتے جو ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں 1-2 بات فرمائی. پہلی بات یہ کہی کہ جو آدمی تمہارے پاس آتا ہے بغیر السلام علیکم کہے, وہ آپ سے بھائی بات سننا ذرا, وہ اسے کہے بھائی پہلے سلام لے مجھ سے. یہ بات سمجھ لیں, اس کو کہیں پہلے سلام لے. فرمایا اس کا جواب نہ دو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب نہ دو, اس کا پہلے سلام لو نا, تو مسلمان ہو.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی یہ میں نے پتہ پوچھنا ہے۔ آپ یقین مانیے ایک دفعہ میں پیپلز کالونی میں ایک جگہ کھڑا تھا تو وہ آدمی کار والا بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، وہ کار سے نکلا کہنے لگا او صوفی صاحب ادھر آؤ ذرا پتہ عادت پوچھنا ہے۔ میں کہا بھائی صاحب پہلے سلام لے کے آؤ پھر بات کرنا۔ وہ پتہ دسو جی مینوں تسی۔ میں کہا پہلے سلام لو جی پہلے۔ وہ پھر وہ مینوں پتہ دسو کمال گل ہے تسی سلام لے پھر دیو۔ میں کہا بات سنو ادب سے بات کرو، آپ السلام علیکم لو، اگر نہیں تو نکلو یہاں سے، میں جواب نہیں دیتا، میں پتہ نہیں بتاتا تمہیں۔ اس کو سمجھ آ گئی یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے ایک اچھی بات ایک مسلمان کہہ رہا ہے، اس کو کہا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اسے کو بھائی السلام علیکم کہو، السلام علیکم کے بعد جی بھائی کیا کام ہے، جس قدر ہو سکے اس مسلمان کی مدد کی جائے، اس کی ہیلپ کی جائے، اس کی رہنمائی کی جائے جس قدر بھی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ یاد رکھو سب سے پہلے جو سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے سلام لے دوسرے آدمی پہ جو پیدل چل رہا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، اکثر ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، جو کار والا ہے وہ سلام لیتا ہی نہیں، لوگ بیچارے دوسرے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بیچارے کو کرتے۔ یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراکب علی الماشی، فرمایا جو سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ جو پیدل اس کو یہ سواری والا کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے کہ میں پجیرو کے اندر بیٹھ کے کار کے اندر بیٹھ کے آیا ہوں، یہ کار بھی دینے والا اللہ کی ذات ہے، اس نے یہ کار عطا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسے ہی وہ مسلمان جو پیدل چل رہا ہے وہ گزر رہا ہے اور جو بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ گزرنے والے کو چاہیے بیٹھے ہوئے کو السلام علیکم کہے، بیٹھا ہوا اسے سلام بالکل نہ کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ہے کہ گزرتے گزرتے مسلمانوں کو ایک دوسرے کو چاہیے السلام علیکم۔ السلام علیکم کا ایک مطلب یہ ہے اللہ کی تیرے اوپر سلامتی ہو، اور ایک دوسرے یہ مطلب ہے السلام علیکم بھائی میری طرف سے تو سلامت ہے، میرے پاس سے تجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ یہ اصل میں ایک قسم کی آپ اس کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ میرے پاس سے تجھے میرے پاس سلامتی ہی سلامتی تیرے لیے ہے، السلام علیکم میری طرف سے تم سلامت ہو، میں تمہیں نقصان کبھی نہیں پہنچاؤں گا۔ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رستے میں انسان کو گزر رہا ہے، چونکہ یہ رستے کی بات کر رہے ہیں تو کئی دفعہ راہ میں چلتے چلتے کسی کی گری ہوئی چیز مل گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہتے ہیں عربی میں لقطہ۔ یہ لقطہ جو ہوتا ہے لقطہ، یہ گری ہوئی چیز، یہ ہمارے ہاں تو یہ ایک قانون بنا ہوا ہے، ہم گری ہوئی چیز کو لے کے کہتے ہیں جی لبی چیز خدا دی نہ تیلے دی نہ، یہ اس قسم کی ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ شریعت کی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اس سے زیادہ عقل مندی کی کوئی بات اس روئے زمین پہ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کوئی چیز اگر ملی ہے فوری طور پہ چیز کو لیتے پکڑتے وقت ایک بندہ گواہ بناؤ، بھائی یہ دیکھو میں نے یہ بٹوا پکڑا ہے اس کے اندر 2 چوڑیاں ہیں، یہ نہ ہو کہ مالک ابھی اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آ کے کہ وہ 6 چوڑیاں تھی جی، پھر لینے کے دینے پڑ جائیں تمہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو چیز تم پکڑ رہے ہو پکڑتے وقت سب سے پہلے گواہ بناؤ، بھائی یہ چیز ہے اس کے اندر یہ اتنے پیسے ہیں، یہ اتنے ہزار اتنے 100 روپیہ یہ نکلا ہے۔ دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کو چاہیے 1 سال تک وہ اعلان کرے چیز پکڑنے والا، وہ اس کی چیز نہیں۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا لبی چیز خدا، اگر خدا کی ہے تو جا کے خدا کے گھر مسجد میں دے کے آؤ، اپنی جیب میں کیوں ڈالتے ہو بھائی؟ اس کو چاہیے کہ 1 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اعلان کرے، وہ اشتہار لائے کسی جگہ یا کسی کمپنی کو دے کہ یہ ہے مجھے ایک چیز ملی ہے فلاں جگہ سے جس کی گری ہوئی ہے، نشانی بتا کے وہ لے سکتا ہے۔ 1 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نہیں آتا، سال گزر جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھر وہ چیز انسان استعمال کر سکتا ہے، استعمال کرنے والی، اور پھر بھی وہ اس کی نہیں. یہ بات سمجھ لیں، 1 سال کے بعد بھی وہ اس کی چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے بعد، فرض کریں وہ بندہ مسافر گزر گیا، 1 سال بعد آتا ہے یا سال کے بعد 2 سال بعد آتا ہے، آ کے بتاتا ہے کہ میری چیز یہاں ایک بھائی گری سی 2 سال پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز اس کی اب بھی مالک وہ ہے، فَأَدِّهَا، فرمایا اس کو ادا کرے. وہ جس کی چیز ہے وہ اسی کی چیز ہے. یہ کوئی چیز نہیں کہ مجھے بازار سے ملی ہے اور اسی وقت، ہمارے ہاں تو اگر کوئی سونے چاندی کی چیز ملتی ہے ادھر اسی وقت جا کر سونار کے بازار میں بیچ کے پیسے لے کے آ جاتے ہیں، بتاتے ہی نہیں. یا یاد رکھو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ بازاروں کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن نماز کے بعد، جمعہ کے بعد آپ باہر نکلے مدینہ شریف میں گلی کے اندر، تو دیکھا کہ عورتیں اور مرد جو ہیں یہ ان کی بھیڑ لگ گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا، آپ نے کہا عورتوں علیکن بحافات الطریق، فرمایا جو عورتیں ہیں ان کو محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول حکم دیتا ہے یہ کناروں کے ساتھ ہو جائیں، مرد جو ہیں یہ درمیان میں چلا کریں. یہ بات سمجھ لیں، شریعت اسلامیہ میں مرد کے لیے رستہ الگ ہے، عورت کے لیے رستہ الگ ہے. مرد کا لباس الگ ہے، عورت کا لباس الگ ہے. مرد کی جو ذمہ داریاں الگ ہیں، عورت کی ذمہ داریاں الگ ہیں. ان دونوں کے کام الگ الگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے چلنے کے رستے بھی الگ کسی عورت کو بازار کے اندر عین درمیان میں اس طرح چلنا کہ جس طرح نعوذ باللہ کوئی پہلوان چلتا ہے یا اپنے وجود کی نمائش کر کے، عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے. بے شک اس نے اپنے آپ کو بڑے پردے میں رکھا ہوا ہو، اس کے باوجود بھی کوئی عورت عین بازار کے اندر اگر چلے گی، یہ عورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان عورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، آپ نے جب کہا علیکن بحافات الطریق، فرمایا عورتوں میں اللہ کا رسول تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کناروں کے اوپر چلا کرو. یہ دیکھیں عورتوں کنارے کے اوپر کیسے چلتی تھیں. حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں کناروں کے ساتھ، پھر اتنا کناروں کے ساتھ، یہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور یہ اللہ کے رسول کے قدر کرنے والے یہ لوگ تھے اور یہ حکم ماننے والے لوگ تھے. حدیث میں آتا ہے یہ اتنا بازار گلیوں میں سے گزرتی ہوئی عورتیں، بازار سے جو گزرتی عورتیں تھیں، یہ کناروں کے ساتھ اتنا سڑکوں کے وہ جو بازار ہوتے تھے یہ ساتھ یہ کہ کئی دفعہ کئی عورتوں کے وہ جو برقعے ہوتے تھے، چادریں، یہ وہاں اینٹیں یا کسی اور چیز کے ساتھ یہ اڑس جایا کرتی تھی. اتنا قریب کہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے سارے کا سارا بازار اگر خالی کیوں نہ ہو، عورت کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ وہ کناروں کے ساتھ الگ الگ، جو ادھر جا رہی ہیں عورتیں وہ ادھر دائیں ہاتھ جو جا رہی ہیں اپنے دائیں ہاتھ وہ ادھر کنارے کے ساتھ ساتھ چلیں، جو ادھر جا رہی ہے وہ ادھر دائیں ہاتھ کنارے کے ساتھ ساتھ چلے. مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ درمیان میں چلیں، بلکہ عورتوں اور مردوں کے دروازے الگ ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ نے نماز کے بعد کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو دروازہ ہے نا، ایک دروازہ، نبی علیہ السلام نے کہا میرا دل کرتا ہے یہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں یہ بات کہی تھی، عورتیں ادھر سے آتی جاتی تھیں. یہ بات سمجھ لیں، میں ایسے نہیں کہتا ہوتا اے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ مسجد نبوی ساری خالی ہوتی اور انہوں نے جانا بھی ادھر ہی ہوتا تھا، لیکن ادھر دروازہ یہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے ہے. اوپر سے ولا کھا کے
دوسرے دروازے سے گزرتے، یہ خالی ہوتا، کوئی عورت بھی نہیں ہوتی سی، اس دروازے سے نہیں گزرتے تھے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ نے کہا ہوا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے دروازہ ہے، عورتوں کے لیے دروازہ الگ ہے، ان کا انداز زندگی الگ ہے، مرد کا انداز زندگی الگ ہے۔ شریعت پر یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ سارے جو کچھ شریعت نے بتائے کہ انسان ایسے کرے ایسے کرے ایسے کرے، کیسا امن پیدا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس علاقے سے آتے ہیں رستے بڑے خراب ہیں، اے اللہ کے رسول کوئی نہ کوئی ڈاکو، کوئی مال چھیننے والا، اور کوئی کئی دفعہ نا خطرہ ہوتا ہے جان کا، ایسے ایسے لوگ مل جاتے ہیں، کئی مال بھی چھین لیتے ہیں، بندے کو بھی مار دیتے ہیں، یہ ایسے علاقے ادھر ہیں۔ آپ نے فرمایا تم دیکھنا ایک وقت آ رہا ہے جب دین اسلام کے مطابق حکومتیں چلتی ہیں، جب دین اسلام کے مطابق، یہ ہے مدینہ کی ریاست، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اللہ کے حکم کے مطابق پھر زندگی چلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اب تو لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں نا، جان کا خطرہ ہے۔ فرمایا ایک وقت آنے والا ہے مکے اور مدینے سے آنے والے قافلے بغیر کسی محافظ کے، بغیر کسی چوکیدار کے آئے جائیں گے، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ 500 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے تقریباً، 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، کوئی کسی کو لوٹنے کا خطرہ ہی نہیں ہوگا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک صحابی تھے، وہ ایک مشہور آدمی، آپ نے نام سنا ہوا ہے، حاتم طائی۔ حاتم طائی وہ بڑا ایک عربوں کے اندر مشہور تھا، قبیلہ طے کا، وہ بڑا سخی تھا۔ اس کا بیٹا، وہ تو فوت ہو گیا تھا، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، اس کا نام تھا عدی۔ یہ حضرت عدی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا عدی، اور تم نے ہیرا دیکھا ہوا ہے؟ ہیرا یہ ایک جگہ کا نام ہے جو عراق کے اندر، جہاں کوفہ ہے، کوفے کے ساتھ جس طرح ایک چھوٹا سا پنڈ ہے وہاں۔ فرمایا تم نے دیکھا ہوا ہے؟ کتنی دور ہے؟ فرمایا ایک وقت آنے والا ہے جب دین اسلام کے مطابق لوگ چلیں گے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے وہاں سے ایک اکیلی عورت، اگرچہ اکیلی عورت کا سفر کرنا جائز نہیں، شریعت میں کسی عورت کے لیے وہ مکے کا سفر بھی، مدینے کا سفر بھی، اگرچہ ساری دنیا کے نیک ترین انسان، صحابہ بھی ساتھ اس کے کیوں نہ ہو، لیکن اپنا اس کا اگر کوئی محرم اس کا نہیں ہے وہ سفر نہیں کر سکتی۔ لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا ایک عورت اکیلی جو ہے نا وہاں سے عراق کے علاقے وہاں سے نکلے گی اور اللہ کے گھر بیت اللہ آئے گی، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ پتہ ہوگا کہ اللہ کی شریعت جو ہے یہ نافذ ہے، اللہ کے قانون نافذ ہے۔ اکیلی آئے گی، اکیلی چلے جائے گی، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہوتا ہے جب قانون ہو۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی سی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا فی الارض۔ فرمایا وہ جو آدمی، اللہ نے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قانون بنا دیتے ہیں، آج کے بعد یہ قانون ہے کہ مسلمانوں کی رستے اور شاہراہیں جو ان کے راہ ہیں، ان کے سڑکیں، گزرگاہیں ہیں، یاد رکھیں اگر ان کے اوپر اگر کوئی ڈاکو جو ہے کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے، دوسرا کوئی علاج نہیں، الا ان یقتلوا۔ یقتلوا کا مطلب ہوتا ہے اس کی لاش کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے نہ بکھیر دیے جائیں سڑک کے اوپر کہ اس نے مسلمانوں کے قافلے کے اوپر حملہ کیا تھا، او یسلبوا، یا یہ کہ اس کو صلیب دے کے پھانسی پہ چڑھا کے اس کی لاش جو ہے نا یہ سڑک کے درمیان میں لٹکتی رہے، آنے جانے والے دو دیکھیں کہ اس نے مسلمانوں کے رستے کو کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا یہ ہے کہ اس کی ایک ٹانگ
ایک طرف کی دائیں طرف کی ٹانگ اور بائیں طرف کا بازو جو ہے یہ کاٹ دیا جائے، یا دائیں یا بائیں طرف کی ٹانگ اور دائیں طرف کا بازو کاٹ کے اس کو، تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس نے مسلمانوں کے ایک ڈرا جاتے مسلمانوں کے قافلے کے اوپر، یا مسلمان جا رہے تھے، اس نے ان کے کوئی چیز چھیننے کی کوشش کی۔ او ينفوا من الارض، یا یہ کہ اس کو اس علاقے سے نکال دیا جائے، ملک بدر کیا کر دیا جائے۔ ذالک خزی، ذالک خزی، یہ جو ہے یہ سزا ہے ان کے لیے، کس چیز کی؟ یہ ان کے لیے ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا رکھی ہے۔ اگر یہ سزا نافذ کر دی جائے، رستے کیوں نہ مسلمانوں کے ٹھیک ہوں؟ کیوں کسی کو راہ چلتے کو گاڑی چھین لیتا ہے، کو پرس چھین لیتا ہے، عورتوں کے جو زیور اتار لیے جاتے ہیں، مردوں سے پیسے چھین لیے جاتے ہیں، مال ٹرک غائب کر دیے جاتے، اس کی وجہ یہ ہے یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کے اندر انہیں ذلیل و رسوا کرنے کا قانون ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور قیامت کے دن پھر ہم نے اس کو شدید عذاب دینا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی اللہ پاک نے بات کی، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُخْرِجَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا۔ اور مسلمانوں کے راستے سے مسلمانوں کی بچیاں، عورتیں جو گزر رہی ہوں، کوئی ان کے اوپر آوازہ نہ کسے۔ اے میرے نبی، ہم عنقریب آپ کو یہ کہنے والے ہیں، جو مسلمانوں کی بچیوں اور عورتوں کے اوپر، راہ جاتی عورتوں کے اوپر آوازیں کستا ہے، ان کے کوئی نام رکھتا ہے، ان کے بارے میں کوئی کس قسم کی گفتگو کرتا ہے جس سے ان کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اے نبی ہم عنقریب یہ پیغام دینے والے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے سڑکوں کے اندر بکھیر دیے جائیں، پتہ چلے کہ مسلمانوں کے راستے جو ہیں وہاں ان کی عورتیں محفوظ ہیں۔ کیوں مسلمانوں کے راستے محفوظ نہ ہوں؟ اللہ کا جب یہ قانون نافذ ہو، کیوں مسلمانوں سے مال جان، ان کا کوئی چیز جو ہے، ان کا سونا زیورات چھین لیے جائیں؟ قانون تو آج کل بھی بڑے بہترین قانون بنائے ہوئے انہوں نے، اگرچہ یہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا تھا کہ وہ بزرگ آدمی تھے، کہنے لگے پاکستان بننے سے پہلے جب یہ گوجرانوالا چھوٹا سا شہر تھا، ہمارے شہر میں یہاں ایک ڈپٹی آیا، اس نے کہا کہ شہر میں اعلان کرو شہر کے اندر کوئی لوگ اپنی گائے بھینس بکری جو ہے اس کو رات کو قلعے سے باندھ کے نہ سوئے، کھول کے سوئے، اگر وہ گم ہوگی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ ایک سکھ، اور یہ کس نے، اس نے کس سے لیا؟ اللہ کی قسم یہ مسلمانوں سے لیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں قانون میں اگر مسلمانوں کے ہاں اگر کسی بچی کا زیور اتار لیا جاتا ہے، کسی کا سامان چھین لیا جاتا ہے، اللہ کی قسم حکومت کے ذمہ ہے اس کو وہ پورا کرے۔ اللہ ہمیں اللہ کی شریعت کے مطابق رہنے بسنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کی شریعت کی رحمتیں ہیں اللہ ہماری جولیوں میں بھی ڈالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔